ذکر حق کے نور سے روشن ہے اس کی صبح و شام، اس کے ہر گوشے میں گونجے حق تعالی کا کلام، یہ ادارہ مجلس تعلیم القرآن جس کا نام۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ السلام ورحمۃ اللہ۔ کل آیت نمبر 219 ہوئی تھی ہماری، ترجمہ آپ لوگوں کو کرنا باقی ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یسألونک عن الخمر والمیسر قل فیہما اسم کبیر ومنافع للناس واسمہما اکبر من نفعہما ویسألونک ماذا ينفقون قل العفو كذلك يبين الله لكم الآيات لعلكم تتفكرون۔ وہ آپ سے سوال کرتے ہیں شراب اور جوئے کے متعلق، آپ فرمائیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان دونوں میں گناہ بڑے ہیں اور کچھ نفع لوگوں کے لیے، اور ان دونوں کے گناہ زیادہ بڑے ہیں ان کے نفع کے مقابلے میں۔ اور وہ آپ سے پوچھتے ہیں کیا کچھ وہ خرچ کریں، آپ فرمائیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو ضرورت سے زائد ہو۔ اسی طرح بیان فرماتا ہے اللہ تمہارے لیے احکام تاکہ تم غور و فکر کرو۔ چلیے ترجمہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یسألونک عن الخمر والمیسر قل فیہما اسم کبیر ومنافع للناس واسمها اکبر من نفعہما اکبر من نفعہما ویسألونک ماذا ينفقون قل العفو كذلك يبين الله لكم الآيات لعلكم تتفكرون۔ وہ آپ سے پوچھتے ہیں شراب اور جوا کے بارے میں، کہہ دیجئے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان دونوں میں بڑا گناہ ہے اور کچھ نفع لوگوں کے لیے، اور ان دونوں کا گناہ زیادہ بڑا ہے ان کے نفع سے۔ اور وہ آپ سے پوچھتے ہیں کہ کیا کچھ وہ خرچ کریں، آپ فرما دیجئے جو ضرورت سے زیادہ ہو۔ اس طرح فرماتے ہیں، اس طرح واضح کرتے ہیں اللہ تعالی تمہارے لیے احکام تاکہ تم غور و فکر کرو۔ بہت اچھے، ماشاءاللہ، بہت اچھا لفظی ترجمہ کیا آپ نے، بہت اچھا ترجمہ، جزاک اللہ۔ چلو بھائی کوئی دوسرے ساتھی کر لیں۔ کریں دوسرے ساتھی کریں نا ترجمہ۔ وہ پوچھتے ہیں آپ سے، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وہ پوچھتے ہیں آپ سے شراب اور جوئے کے بارے میں، جی آپ فرما دیجئے ان دونوں میں گناہ بڑے ہیں اور فائدے کم ہیں، اور ان دونوں کا گناہ زیادہ بڑا ہے ان دونوں کے نفع سے۔ اور وہ پوچھتے ہیں آپ سے کیا کچھ خرچ کریں، آپ فرما دیں جو ضرورت سے زائد ہو۔ اسی طرح اللہ واضح فرماتا ہے تمہارے لیے احکام تاکہ تم غور و فکر کرو۔ بہت اچھا ترجمہ۔ قل فیہما اسم کبیر ومنافع للناس، آپ فرمائیے کہ ان دونوں میں گناہ زیادہ ہیں اور کچھ نفع لوگوں کے لیے۔ تو آپ نے یہ لوگوں کے بدلے ترجمہ کم کر دیا اس کا، اور نفع کم، تو نفع کم تو بول سکتے ہیں لیکن لوگوں کے لیے للناس لفظ جو تھا وہ ترجمے میں چھوٹ گیا تھا۔ جی جزاک اللہ، بہت اچھا ترجمہ باقی۔ چلو بچیوں میں کوئی کر لو بیٹا۔
وہ سوال کرتے ہیں آپ سے شراب اور جوا کے بارے میں، آپ فرما دیجیے صلی اللہ علیہ وسلم ان دونوں میں گناہ زیادہ بڑا ہے اور نفع ہے کچھ لوگوں کے لیے، اور ان دونوں میں زیادہ اور گناہ ان دونوں میں زیادہ بڑا ہے کچھ نفع کے۔ وہ سوال کرتے ہیں آپ سے کیا کچھ خرچ کریں، آپ فرما دیجئے کہ ضرورت سے زائد۔ اسی طرح بیان کرتے ہیں اللہ تمہارے لیے احکام تاکہ تم غور و فکر کرو۔ ماشاءاللہ، بہت اچھا ترجمہ۔ اب یہ دیکھیے اس میں کچھ احکام ایسے ہیں، یہ شراب کے تعلق سے، شراب کی حرمت قرآن شریف میں 4 حصوں میں 4 نشست میں نازل فرمائی اللہ نے۔ ابھی اس کا موقع نہیں ہے، ابھی یہاں پر سوال اس کے حکم کے بارے میں پوچھنا، اور رب تعالیٰ نے اس کی ایک خرابی کو بیان فرمایا کہ اس میں کچھ تو نفع ہے لوگوں کے لیے، لیکن زیادہ اس کے مقابلے میں گناہ کے پہلو ہیں۔ یہ حصہ جو ہے وہ اسمہما اکبر من نفعہما، یہ احکام کو سمجھنے کے لیے ایک اصول کی حیثیت رکھتی ہے۔ ظاہر ہے کہ جب نزول قرآن ہوا تو اس وقت دنیا مادی اعتبار سے اتنی زیادہ ترقی پذیر نہیں تھی جتنی آج ہے۔ اللہ نے جو آسانیاں آج ہم کو زندگی کی عطا فرمائی ہیں وہ اس وقت نہیں تھیں۔ اب ظاہر ہے کہ 1500 سال میں سینکڑوں ہزاروں نئی چیزیں جو ہیں وہ ایجاد ہوئیں انسان کی ضرورت کے اعتبار، اس لیے کہ انسان کی ساری توجہ جو ہے وہ انسان کے اپنے جسم پر ہے۔ اور آپ دیکھیں گے یہ بات کہ جتنی ایجادیں ہیں وہ سب کے سب انسان کو زیادہ سے زیادہ آرام پہنچانے کے لیے ہیں، اس لیے کہ یہ بھٹکی ہوئی انسانیت جانتی ہی نہیں کہ اس انسان کے جسم کے اندر ایک روح ہے، اور یہ جسم اپنے وقت پر جب مرے گا، اس سے روح جب الگ ہوگی تو روح بارگاہ رب العزت میں لے جائی جائے گی، اور یہ جسم جو ہے یہ مٹی کے حوالے کر دیا جائے گا۔ اس روح کی طرف اگر کوئی توجہ کرتا ہے تو وہ صرف وہ لوگ جو نبوی علم کے جاننے والے ہیں، جن کو اللہ عز و جل نے علم وحی سے اور علم نبوت سے نوازا ہے، صرف وہ جانتے ہیں کہ یہ جسم جو ہے اس کی دیکھ ریکھ یہ ضروری ہے، لیکن اس جسم سے کہیں زیادہ اہم جو ہے وہ اس کے اندر پائی جانے والی روح ہے، اور اس روح کا تزکیہ، اس کو اتنا پاک صاف کرنا کہ وہ اپنے رب کی بارگاہ میں جب طلب کی جائے تو اس کی حالت ایسی ہو کہ وہ اپنے رب کی بارگاہ میں خوشی کے ساتھ جا سکے۔ تو یہ معاملہ صرف اہل ایمان سمجھتے ہیں۔ اب یہاں پر یہ کہ اتنی ساری جو ایجادیں ہوئیں اس میں بہت ساری نئی ایجاد، اس کا کیا حکم ہے، اس کا کیا حکم ہے، اس کے بارے میں کیا کرنا۔ قرآن نے ایک اصول بیان فرمایا کہ یہاں پر شراب اور جوئے کے بارے میں یہاں تو فرمایا اسمہما اکبر من نفعہما، ان میں گناہ کے پہلو ان کے نفع کے مقابلے میں زیادہ ہیں، اور الٹیمیٹ آخری میں اس کو حرام قرار دے دیا۔ اس کا مطلب کیا ہوا کہ ایسی چیزیں جس میں کچھ نفع اور نقصان دونوں موجود ہو، اگر اس میں نقصان کا پہلو زیادہ ہو تو وہ ریجیکٹ کر دیا جائے گا، وہ رد کر دیا جائے گا۔ اسی آیت شریفہ سے ہمارے علماء نے یہ مسئلہ مستنبط کیا ہے کہ قرآن نے فرمایا اسمہما اکبر من نفعہما، ان کے گناہ کے پہلو ان کے نفع کے مقابلے میں زیادہ ہیں، تو چونکہ زیادہ گناہ ہے، زیادہ نقصان ہے، اس لیے اس کے کچھ فائدے کو نہ دیکھا جائے بلکہ زیادہ نقصان ہونے کی وجہ سے اس کو رد کر دیا جائے۔ ایک اصول سمجھ لیجیے۔ دوسرا آخری میں یسألونک ماذا ینفقون، وہ آپ سے پوچھتے ہیں کیا خرچ کریں۔ حضرت صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین کا ایمان، وہ ان کا ایمان جیسا تھا ویسا کسی کا ہو ہی نہیں سکتا۔ ان میں بہت سے ایسے تھے جو کچھ ان کے پاس ہوتا وہ سب کا سب اللہ کی راہ میں خرچ کر دیتے، یہاں تک کہ نوبت آ جاتی کہ خود بھی اور بال بچے فاقے میں گزر۔ یہ ان کا مقام ہے، انہی کو سجتا ہے، انہی کو سونپتا ہے، عام انسان کے بس کی بات تو نہیں ہے۔ کبھی یہ اگر جوش میں ایسا خرچ کر بھی ڈالے تو اس کے بعد جو ہے معلوم نہیں اس کے زبان سے کیا کیا نکلنے لگے، کیا ناشکری کرنے لگے، کیا کرنے لگے۔ اس لیے اصول رب تعالیٰ نے بیان فرمایا کہ قل العفو،
آپ فرمائیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو ضرورت سے زیادہ ہو، یعنی پہلے اپنی ضرورت، اپنے بال بچوں کی ضرورت، اور اس کے بعد انفاق فی سبیل اللہ، اللہ کے راستے میں خرچ کرنا۔ یہی وجہ ہے کہ احادیث مبارکہ میں ایسے بہت سارے مضامین ملتے ہیں۔ ایک حدیث شریف میں آپ نے فرمایا کہ بہترین صدقہ وہ ہے جس کو دینے کے بعد آدمی خود محتاج نہ ہو۔ بھئی میرے پاس جو کچھ ہے میں سب کا سب دے دوں، پھر تو میں ہی خود محتاج ہو جاؤں، میں ہی سوال کرنے لگوں گا۔ تو آپ نے کیا حکم فرمایا؟ یہ ہمارے جیسے لوگ، عام امتی جو ہیں، ان کا لحاظ کرتے ہوئے یہ احکام ہے کہ سب کا سب نے خرچ کرنا ہے۔ کوئی صحابی آتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم میرے پاس اتنا مال ہے، میں چاہتا ہوں کہ سب کا سب اللہ کے راستے میں دے دوں۔ فرمایا نہیں۔ انہوں نے عرض کیا آدھا دے دوں؟ آپ نے فرمایا نہیں۔ پھر ان کا 1/3 دے دوں؟ ایسا کرتے کرتے ایک اس پر آنے کے بعد آپ ہاں اب اتنا دے دے تو، پورا کا پورا نہیں دینا، پورا تو دے دے گا تو تیرے بال بچوں کا کیا ہوگا۔ ایک دوسری حدیث شریف جس میں آپ نے فرمایا کہ کوئی آدمی اپنے بال بچوں کو تنگ دست چھوڑ کے مرتا ہے، تنگ دست پریشان حال چھوڑ کے مرتا ہے، اس سے بہتر وہ آدمی ہے جو اپنے بچوں کو خوشحال چھوڑ کے مرتا ہے۔ یعنی آپ انداز فرمائیں کتنا نیچرل دین ہے۔ تو سب کا سب اپنے پاس کا اٹھا کے خرچ کر دینا جوش میں آ کے، اور پھر لوگوں کے سامنے ہاتھ پھیلاتے پھرنا، یہ دین نہیں ہے۔ یا دوسرے الفاظ میں اپنے گھر کا چراغ بجھا کے مسجد میں چراغ جلانے والا دین نہیں ہے۔ اپنے گھر کو بھی روشن کرنے کا خیال رکھنا ہے، اور اس کے ساتھ ہی پھر مسجد اور مدارس کا بھی خیال کرنا ہے۔ بس یہ اصول کی بات تھی جو میں نے کل بتانے والا تھا آپ کو۔ آگے کی آیت دیکھیے، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم فی الدنیا والآخرہ ویسألونک عن الیتامی قل اصلاح لهم خیر وَإِن تُخَالِطُوهُمْ فَإِخْوَانُكُمْ وَاللَّهُ يَعْلَمُ الْمُفْسِدَ مِنَ الْمُصْلِحِ وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ لَأَعْنَتَكُمْ إِنَّ اللَّهَ عَزِيزٌ حَكِيمٌ۔ فی الدنیا والآخرہ، یہ فی الدنیا والآخرہ پچھلی آیت کے لفظ تتفکرون سے لگا ہے تاکہ تم غور و فکر کرو دنیا میں اور آخرت میں۔ اور وہ آپ سے پوچھتے ہیں عن الیتامی، یتیموں کے بارے میں۔ قل، آپ فرمائیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، اصلاح لہم خیر، ان کی بھلائی کا کام بہتر ہے۔ وَإِن تُخَالِطُوهُمْ، دیکھو یہ تخالطو جو لوگ ہیں نا، ہمارے ایک لفظ بولتے خلط ملط کرنا، خلط ملط ایک کئی چیزوں کو ملا دینا، خلط ملط، وہی خلط کا لفظ ہے وہ۔ وَإِن تُخَالِطُوهُمْ، اگر تم انہیں ملا لو، فَإِخْوَانُكُمْ، پھر وہ تمہارے بھائی ہیں۔ اخوان یعنی بھائی۔ وَاللَّهُ يَعْلَمُ الْمُفْسِدَ مِنَ الْمُصْلِحِ، دیکھو مفسد اور مصلح یہ دونوں لفظ ایک دوسرے کے اپوزٹ ہیں۔ مفسد کہتے ہیں فساد کرنے والے کو، خرابی پیدا کرنے والے کو، اور مصلح کہا جاتا ہے اصلاح کرنے والے، بھلائی کرنے والوں کو۔ جیسے فساد اور اصلاح یہ دونوں لفظ ایک دوسرے کے اپوزٹ ہے نا، تو دونوں یہ بھی مفسد یعنی فساد کرنے والا، اب مصلح یعنی اصلاح کرنے والا۔ تو فرمایا واللہ یعلم المفسد من المصلح، اللہ جانتا ہے خرابی پیدا کرنے والے کے مقابلے میں بھلائی کرنے والے کو۔ یا یہاں پر چونکہ یتیموں کا معاملہ ہے، امانت داری کا معاملہ ہے، اس لیے اس کا ہم ترجمہ یوں بھی کر سکتے ہیں کہ اور اللہ جانتا ہے بد نیت کو نیک نیت سے۔ بد نیت جس کی بد نیتی سے خرابی پیدا ہوگی، نیک نیت جس کی نیک نیتی سے بھلائی پیدا ہوگی۔ تو یہاں پر یتیموں کا چونکہ تذکرہ چل رہا ہے، اس لیے اس کا لحاظ کرتے ہوئے اس کا ترجمہ بد نیت اور نیک نیت بھی کر سکتے ہیں، لیکن ذہن میں وہی رہے کہ اصل میں فساد اور اصلاح لفظ جو ہے برا خرابی پیدا کرنا اور بھلائی پیدا کرنا۔ تو واللہ یعلم المفسد من المصلح، اللہ جانتا ہے بد نیت کو نیک نیت سے۔ وَلَوْ شَاءَ اللہ، اور اگر چاہتا اللہ، لَأَعْنَتَكُمْ، تو تمہیں مشقت میں ڈال دیتا۔ ان اللہ عزیز الحکیم، بے شک اللہ غلبے والا، حکمت والا ہے۔ پھر سے دیکھیں ترجمہ، دنیا اور آخرت میں وہ آپ سے پوچھتے ہیں یتیموں کے بارے میں۔
آپ فرمائیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان کی بھلائی خیر ہے، اور اگر تم انہیں ملا لو اپنے ساتھ تو وہ تمہارے بھائی ہیں، اور اللہ جانتا ہے بد نیت کو اور نیک نیت کو، اور اگر چاہتا اللہ تو مشقت میں ڈال دیتا تمہیں، بے شک اللہ غلبے والا حکمت والا ہے۔ چلو اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فی الدنیا والآخرہ ویسألونک عن الیتامی قل اصلاح لہم خیر وإن تخالطوہم فإخوانکم واللہ یعلم المفسد من المصلح ولو شاء اللہ لعنتکم ان اللہ عزیز حکیم۔ دنیا میں اور آخرت میں وہ آپ سے سوال کرتے ہیں یتیموں کے بارے میں، آپ فرما دیجئے اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان کی اصلاح بہتر ہے، اور اگر تم ملا لو انہیں تو وہ تمہارے بھائی ہیں، اور اللہ جانتا ہے فساد کرنے والوں کو اور اصلاح کرنے والوں کو، اور اگر اللہ چاہتا تو ضرور مشقت میں ڈالتا تمہیں، بے شک اللہ غالب حکمت والا ہے۔ بہت اچھا، بہت اچھے، ماشاء اللہ، بہت اچھا ترجمہ، جزاک اللہ۔ چلو بھائی کوئی دوسرے ساتھی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دنیا اور آخرت میں اور وہ آپ سے سوال کرتے ہیں یتیموں کے بارے میں، آپ فرما دیجئے اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان کی اصلاح بہتر ہے، اور اگر تم ملا لو انہیں پھر وہ تمہارے بھائی ہیں، اور اللہ جانتا ہے بدنیتی کو نیک نیتی سے، اور اگر اللہ چاہتا تو تمہیں مشقت میں ڈال دیتا، بے شک اللہ غالب والا حکمت والا ہے۔ ہاں یہ ایک ہاں کون ترجمہ کر لیجیے۔ دنیا اور آخرت میں اور وہ سوال کرتے ہیں آپ سے یتیموں کے متعلق، فرما دیجیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم اصلاح بہتر ہے ان کے لیے، اور اگر تم ملا لو انہیں پھر وہ تمہارے بھائی ہے، اور اللہ جانتا ہے بدنیتی کو نیک نیتی سے، اور اگر چاہے اللہ تو مشقت میں ڈال دیتا تمہیں، بے شک اللہ غلبے والا اور حکمت والا ہے۔ بہت اچھا ترجمہ، بہت اچھا ترجمہ بیٹا۔ اب یہاں پر دیکھیے واللہ یعلم المفسد من المصلح، اللہ جانتا ہے مفسد کو مصلح سے، یہ یہاں پر اس میں فاعل آیا ہے، مفسد فساد کرنے والا اور مصلح اصلاح کرنے والا، اس لیے اگر اس کا ہم ترجمہ یہ کریں کہ اللہ جانتا ہے فساد کو اور اصلاح کو، نیک بلکہ مفسد یعنی فساد کرنے والے کو اور اصلاح کرنے والے کو، یہ خیال رہے، اور اس کے بدلے جیسا میں نے عرض کیا تھا کہ اگر ترجمہ بدنیتی اور نیک نیتی کر لیں تو بھی ہو سکتا ہے۔ اب یہاں پر یتیموں کے مال کھانے کے بارے میں قرآن شریف میں جو سخت احکام نازل ہوئے یتیموں کا مال کھانے کے بارے میں، کہ ان کا ایک پیسہ بھی آدمی کھا نہیں سکتا، بہت ہی سخت اپنے اس پر احکام ہے قرآن شریف میں، ابھی وہ آیتیں پڑھنا پھر وہ الگ مضمون ہو جائے گا۔ اور پھر وہاں یہ حال تھا اس معاشرے میں کہ بہت سے ایسے یتیم تھے بیچارے، چھوٹے بچے اور بچیاں، کہ جن کے رشتہ داروں کو ان کی کفالت کرنی پڑ رہی تھی، ان کی دیکھ بھال کرنا پڑ رہا تھا۔ تو ایسے حالات میں حکم کیا ہوتا ہے کہ وہ یتیم بچے یا بچیاں جن کی دیکھ بھال کی جا رہی ہیں، ان کے باپ نے جو مال چھوڑا ہے اور اس میں جس میراث کے وہ حصے دار ہوئے ہیں وہ ان کا مال رہے گا۔ وہ اب ان کا مال بھی ان کے پاس رکھا ہوا ہے۔ اب جب تک یہ بچے بڑے نہ ہو جائیں، بالغ نہ ہو جائیں، جب تک ان کو پالنا پوسنا ہے، ان کی دیکھ بھال کرنا ہے، ان کو کھلانا پلانا ہے، ان کے کپڑے لتے دوا علاج سبھی لگا ہوا ہے۔ تو بعض لوگوں کو ایسا لگا کہ بھئی ایسا نہ ہو کہ ہم اگر ان کے مال کو اپنے ساتھ ملا کر ان کے لیے پکائیں، اپنے ساتھ ملا کر پکائیں تو ایسا نہ ہو کہ اس میں ان کا کوئی حصہ ہمارے استعمال میں آ جائے۔ تو بعض لوگ ڈر کے مارے ان کے مال سے الگ ہی ان کو پکا کے کھلانے لگے۔ اب ظاہر ہے کہ ایک ہی اس وقت گھر گھر چولہے تھوڑی رہتے تھے، جیسے آج ہمارے ہر جگہ چولہے ہیں، ویسا وہ سسٹم نہیں تھا۔ اس وقت تندور کا سسٹم تھا، اور ایک تندور پہ کئی لوگوں کے کھانے پکا کرتے تھے۔
بڑا مطلب مادی اعتبار سے بہت زندگی مشکل تھی، تو لوگوں کو اب ایک ہی گھر میں 2 مرتبہ کھانا پکانا یہ تو ایک مسئلہ ہے نا، اور ایسا تو تھا نہیں کہ کوکر ہو اس کے ایک مالے پر اس کا کھانا رکھ دو دوسرے میں اپنا رکھ دو، ایسا تو ہو نہیں سکتا تھا، بہت مشکل تھا۔ پھر اللہ تعالیٰ نے یہ آسانی مرحمت فرما دی کہ بھائی ایک میں پکاؤ، ان کا مال اپنے ساتھ ملا لو، تمہاری نیت ہم دیکھ رہے ہیں۔ اب جب ایک میں مل گیا تو کچھ تھوڑا بہت ان کا استعمال ہو گیا، تمہارا استعمال ہو گیا، تو اللہ تعالیٰ اس پہ معاف فرما دیں گے انشاءاللہ۔ اسی لیے یہاں فرمایا کہ ان تخالطوہم فاخوانکم، اگر تم ان کو اپنے ساتھ ملا لو تمہارے بھائی ہیں، ملا لو تاکہ تم زیادہ مشقت، اسی لیے آگے فرمایا واللہ یعلم المفسد من المصلح، تمہاری نیت کو اللہ جانتا ہے، معاملہ جو ہونے والا ہے حشر میں وہ نیت کے اعتبار سے ہونے والا ہے، تمہاری نیت ان کے مال کھانے کی نہیں ہے نا، تو اللہ تم کو معاف فرما دے گا۔ اولو شاء اللہ لأعنتکم، اگر اللہ چاہتا تو تم کو مشقت میں ڈال دیتا، اگر اللہ یہ حکم فرما دیتا کہ بالکل ان کا مال اسباب پیسے کوڑی بالکل الگ الگ رکھو، ذرا بھی ملاوٹ نہیں ہونا چاہیے، تو تم بہت پریشانی میں آ جاتے، حکم تو پورا کرنا پڑتا نا، لیکن بہت تکلیف میں، اس لیے پھر اگر اللہ چاہتا تو تمہیں مصیبت میں یا تکلیف میں ڈال سکتا تھا، لیکن اللہ نے ایسا کیا نہیں، بلکہ اس نے تم کو اجازت دے دی۔ اپنے نیت صاف رکھو، اور نیت صاف ہونے کے بعد اگر کبھی انسانی غلطی سے کوئی بھول چوک ہو جاتی ہے اللہ معاف فرمانے والا ہے۔ اب دیکھو اگلی آیت شریفہ، اللہ کرے کہ ہو جائے گی انشاءاللہ۔ وَلَا تَنْكِحُوا الْمُشْرِكَاتِ حَتَّى يُؤْمِنَّ وَلَأَمَةٌ مُؤْمِنَةٌ خَيْرٌ مِّن مُشْرِكَةٍ وَلَوْ أَعْجَبَتْكُمْ وَلَا تُنْكِحُوا الْمُشْرِكِينَ حَتَّى يُؤْمِنُوا وَلَعَبْدٌ مُؤْمِنٌ خَيْرٌ مِّن مُشْرِكٍ وَلَوْ أَعْجَبَكُمْ أُولَٰئِكَ يَدْعُونَ إِلَى النَّارِ وَاللَّهُ يَدْعُو إِلَى الْجَنَّةِ وَالْمَغْفِرَةِ بِإِذْنِهِ وَيُبَيِّنُ آيَاتِهِ لِلنَّاسِ لَعَلَّهُمْ يَتَذَكَّرُونَ۔ اس پہ ڈھاک کے رکھنا، کیا بولے؟ کون ہے وہ؟ ارے ابھی اپن مسالہ پیسنے نہیں بیٹھے یہاں، ہاں۔ وَلَا تَنْكِحُوا الْمُشْرِكَاتِ، مشرکات لفظ جو ہے یہ جمع، اس کا واحد کیا ہے؟ مشرکات کا سنگولر کیا ہے؟ مشرک نہیں نا، مشرکتن، ہاں مشرکتن یعنی مشرکہ، اصل میں جس کو ہم رک جائیں تو کیا بولیں گے؟ مشرکہ، اس لیے کہ مشرکات جو ہے یہ مشرکہ کی جمع ہے۔ تو وَلَا تَنْكِحُوا الْمُشْرِكَاتِ، اور نہ تم نکاح کرو مشرک عورتوں سے، حَتَّى يُؤْمِنَّ، یہاں تک کہ وہ ایمان لا لے، یعنی کوئی مشرک عورت جو ہے اس سے نکاح نہیں ہو سکتا جب تک کہ وہ ایمان نہ لائے، پہلا حصہ۔ وَلَا اما، یہ اما جو لفظ ہے نا، اما لفظ ہے، اس کا معنی ہوتا ہے کنیز، کنیز خادمہ، لیکن یہ بھی کون سی کنیز؟ ہم اس کا ترجمہ کرتے ہیں، ہمیشہ خیال رکھو، شرعی کنیز۔ یہ کنیز یعنی نوکرانی، کنیز خادمہ، اس کے لیے ایک اور لفظ استعمال ہوتا ہے، اکثر ترجمہ نگاروں نے استعمال کیا، لیکن میں منع کروں گا وہ لفظ استعمال نہیں کرنے کا، ہم اس کا ترجمہ کنیز کریں گے، لیکن اس کے ساتھ شرعی بڑھا لیں گے، اس لیے کہ ابھی بھی آج کے بھی زمانے میں بہت ساری بیچاری غریب خواتین جو ہیں جن کا کوئی سہارا نہیں ہے، وہ دوسرے کے گھروں میں کام کاج کر کے کہیں کپڑا دھو رہی ہیں، کہیں جھاڑو پوچھا کر رہی ہیں، کہیں برتن دھو رہی ہیں، اس طرح بیچاریوں کی زندگی چلتی ہے۔ ان کو بھی ہم اردو زبان میں خادمہ کہتے ہیں یا کنیز کہتے ہیں، لیکن یہ کنیز، شرعی کنیز جو ہوتی ہے، اس کے بڑے احکام ہیں، میں نے اس کے پہلے بھی آپ کو بتایا۔ جب اللہ پاک ہم کو سورۃ النساء میں پہنچائیں گے انشاءاللہ، تو اس وقت اللہ نے توفیق دی تو اس کے احکام آپ کو بتائیں گے کہ یہ شرعی کنیز، ہم اس کا ترجمہ کریں گے۔ شرعی کنیز بولنے کے بعد یہ طے ہو جائے گا کہ وہ کنیز جو ہے اس کا شرعی حکم جو ہے اس کے اوپر لاتے ہوتا ہے۔ تو وَلَأَمَةٌ مُؤْمِنَةٌ،
مومنہ شرعی کنیز یعنی ایسی کنیز جو مومنہ ہو، مومنہ شرعی کنیز خیر من مشرکہ بہتر ہے مشرک عورت سے، ولو اعجبتکم اور اگرچہ تم کو وہ اچھی لگتی ہو۔ اعجبتکم سے مراد کیا ہے؟ اعجبتکم وہ اچھی لگے تمہیں، یعنی وہ مشرکہ عورت چاہے کتنی بھی اچھی لگے، لیکن اس کے مقابلے میں یہ جو کنیز ہے یہ مومنہ ہے، اس لیے اس مشرکہ عورت سے اچھی ہے۔ بلاؤ اس کو۔ وَلَا تُنْكِحُ الْمُشْرِكِينَ اور نہ تم نکاح میں دو مشرکوں کے، نہ تم نکاح کرو مشرکوں سے، حَتَّى يُؤْمِنُوا یہاں تک کہ وہ ایمان لائیں، وَلَعَبْدٌ مُؤْمِنٌ یہ عبد لفظ عام طور سے کہا کے معنی میں استعمال ہوتا ہے غلام، عبد یعنی غلام، تو ہمارے عبداللہ اللہ کا غلام، تو یہ عبد جو ہے یہ اسی کنیز کے مقابلے میں جو مرد ہوتے تھے جن کو ہم غلام کہتے ہیں، لیکن اس غلام سے بھی ہم شرعی غلام کہیں گے، اس لیے کہ جیسے کنیز کے احکام ہے ویسے غلاموں کے احکام ہیں شریعت میں۔ تو یہاں پر ہم یہ اس کا ترجمہ کریں گے کہ وَلَا تُنْكِحُ الْمُشْرِكِينَ حَتَّى يُؤْمِنُوا اور نہ تم نکاح کرو مشرک مردوں سے یا مشرکوں سے یہاں تک کہ وہ ایمان لائیں، وَلَعَبْدٌ مُؤْمِنٌ اور مومن غلام خیر من مشرکیوں مشرک آدمی مشرک سے بہتر ہے، وَلَوْ أَعْجَبَكُمْ چاہے وہ تمہیں اچھا لگے۔ اولئک یدعون الی النار یہ وہ لوگ ہیں یہ پکارتے ہیں بلاتے ہیں آگ کی طرف یا جہنم کی طرف، واللہ یدعو اور اللہ وہ پکارتا ہے الی الجنت والمغفرت بإذنہ جنت اور مغفرت کی طرف اپنے حکم سے، وَيُبَيِّنُ آیاتہ اور وہ واضح فرماتا ہے اپنی آیتوں کو للناس لوگوں کے لیے، لعلہم یتذکرون تاکہ وہ غور کریں، جیسے یتفکرون ہے ویسے یتذکرون کا مطلب بھی ہوتا ہے غور کرنا۔ اب دیکھیے وَلَا تَنْكِحُ الْمُشْرِكَاتِ اور نہ نکاح کرو مشرک عورتوں سے یہاں تک کہ وہ ایمان لے آئیں، اور مومنہ شرعی کنیز بہتر ہے مشرک عورت سے اگرچہ وہ تمہیں اچھی لگے، وہ اچھی لگے یعنی کون؟ وہ مشرک عورت بہت اچھی لگ رہی ہے لیکن اپنے شرک کی وجہ سے وہ کوئی کام کی نہیں ہے، اس کے مقابلے میں مومن کنیز جو ہے وہ بہت اچھی ہے۔ وَلَا تُنْكِحُ الْمُشْرِكِينَ حَتَّى يُؤْمِنُوا اور نہ نکاح کرو تم مشرکوں سے یہاں تک کہ وہ ایمان لے آئیں، وَلَعَبْدٌ یہ عبد کا لفظ جو ہے وہ اما کا مقابلے، اما یعنی اپنے کنیز اور عبد یعنی غلام، اور غلام مومن غلام بہتر ہے مشرک مرد سے اور اگرچہ وہ اچھا لگے، وہ یعنی مشرک مرد تمہیں اچھا لگے، وہ یہ لوگ بلاتے ہیں آگ کی طرف، اور اللہ وہ بلاتا ہے جنت اور مغفرت کی طرف اپنے حکم سے، اور وہ واضح کرتا ہے اپنے احکام کو لوگوں کے لیے تاکہ وہ غور و فکر کریں۔ تفکر اور تذکر دونوں کا ایک ہی معنی قریب ہمارے اردو کی یعنی کہنا چاہیے کہ کمزوری ہے یہ، ویسے دونوں کے اس میں بہت فرق ہے عربی زبان کے اعتبار سے، لیکن ہمارے پاس اردو میں زیادہ الفاظ نہیں ہوتے، اس لیے ہم دونوں کا ترجمہ غور کریں کرتے۔ اور نہ نکاح کرو مشرک عورتوں سے یہاں تک کہ وہ ایمان لائیں، اور مومنہ کنیز شرعی کنیز بہتر ہے مشرک عورت سے اگرچہ وہ تمہیں اچھی لگے، اور نہ نکاح کرو مشرک مردوں سے یہاں تک کہ وہ ایمان لے آئیں، اور مومن غلام بہتر ہیں مشرک مردوں سے اگرچہ وہ تمہیں اچھے لگے۔ یہ لوگ بلاتے ہیں آگ کی طرف اور اللہ بلاتا ہے جنت اور مغفرت کی طرف اپنے حکم سے، اور وہ واضح فرماتا ہے اپنی احکام کو لوگوں کے لیے تاکہ وہ غور و فکر کریں۔ چلیے اس کے مسائل بعد میں تھوڑے سے بتا دیں گے، پہلے ترجمہ کر لیجئے۔ چلیے
جلدی شروع کرو. ہاں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. ولا تنكحوا المشركات حتى يؤمنن ولا أمة مؤمنة خير من مشركة ولو أعجبتكم ولا تنكحوا المشركين حتى يؤمنوا ولا عبد مؤمن خير من مشرك ولو أعجبكم أولئك يدعون إلى النار والله يدعو إلى الجنة والمغفرة بإذنه وَيُبَيِّنُ آيَاتِهِ لِلنَّاسِ لَعَلَّهُمْ يَتَذَكَّرُونَ. اور نہ تم نکاح کرو مشرک عورتوں سے یہاں تک کہ وہ ایمان لائیں اور ایمان والی اور شرعی اور مومنہ شرعی کنیز بہتر ہے مشرک عورت سے، اور اگرچہ وہ بھلی لگتی ہو تمہیں. اور نہ تم نکاح کرو مشرک سے یہاں تک کہ وہ ایمان لائیں، اور مومن غلام بہتر ہے مشرک سے یہاں تک اگرچہ وہ تمہیں اچھا لگے. یہی لوگ بلاتے ہیں آگ کی طرف اور اللہ بلاتا ہے جنت کی طرف اور مغفرت کی طرف اپنے حکم سے، اور وہ واضح کرتا ہے اپنے احکامات تاکہ وہ نصیحت پکڑے. بہت اچھا ترجمہ ماشاء اللہ، بہت اچھا ترجمہ کرنا. اور دوسرے ساتھی کرنے بھائی ترجمہ، دوسرے ساتھی کر لیں. ترجمہ اور بسم اللہ الرحمن الرحیم. ہاں. اور نہ تم نکاح کرو مشرک عورتوں سے یہاں تک کہ وہ ایمان لے آئیں، اور شرعی کنیز مومنہ بہتر ہے مشرک عورت سے اگرچہ تم کو وہ اچھی لگتی ہو. اور نہ تم نکاح کرو مشرکوں سے یہاں تک کہ وہ ایمان لے آئیں، اور مومن غلام بہتر ہے مشرک سے چاہے وہ تمہیں اچھا لگے. یہ وہ لوگ ہیں جو بلاتے ہیں آگ کی طرف، اور اللہ بلاتا ہے جنت اور مغفرت کی طرف اپنے حکم سے، اور وہ واضح کرتا ہے اپنے احکام لوگوں کے لیے تاکہ وہ غور و فکر کریں. بہت اچھے ترجمہ ہوتا ماشاء اللہ. چلو بچیوں میں کو ترجمہ کر لو بیٹا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اور نہ تم نکاح کرو مشرک عورتوں سے یہاں تک کہ وہ ایمان لا لے، اور شرعی کنیز مومنہ بہتر ہے تمہارے لیے مشرک سے اگرچہ وہ تمہیں بھلی لگے. اور نہ تم نکاح کرو مشرک سے یہاں تک کہ وہ ایمان لا لے، اور غلام مومن بہتر ہے مشرک سے اگرچہ وہ تمہیں بھلا لگے. یہی لوگ بلاتے ہیں تمہیں آگ کی طرف، اور اللہ بلاتے ہیں تمہیں جنت اور مغفرت کی طرف اپنے حکم سے، اور واضح کرتے ہیں اپنی نشانیاں لوگوں پر تاکہ تم غور و فکر کر سکو. بہت اچھا ماشاء اللہ. ایک بات ابھی کلاس جو 2-3 منٹ ہے 5 منٹ اس میں چلے گی کلاس، ابھی درمیان میں ایک بات بتا لوں گی، اچانک کہیں کلاس ختم ہو جائے تو بات رہ جائے گی. کل ایک سماجی میٹنگ میں جانا ہے، کوئی اہم ایک میٹنگ ہے، تو اس میٹنگ کی وجہ سے کل اپنی کلاس نہیں ہو سکے گی. میں عام طور سے ایسی میٹنگس اور دعوتوں میں نہیں جاتا، لیکن وہ اتنی اہم میٹنگ ہے، سماجی معاملہ ہے، تو اس لیے مجبوراً ہے جانا پڑے گا. تو کل اپنی کلاس نہیں ہوگی، بلکہ اس ہفتے کی آج کی اپنی آخری کلاس سمجھی جائے گی. یہ رکوع بھی الحمدللہ پورا ہو گیا. اب اس آیت شریفہ کے مسائل دیکھ لیجئے. فرمایا کسی مشرکہ سے نکاح نہ کرو جب تک کہ وہ ایمان نہ لائے. جب اللہ نے فرما دیا نہ کرو، اس کا مطلب تم کرو گے بھی تو نکاح نہیں ہوگا، کرو گے بھی تو اللہ کا حکم ہے نا، نہیں کرو. وہ مشرکہ ہے نا، اس کو ایمان لانا ضروری ہے. اسی وجہ سے یہ ہمیشہ خیال رکھو، اسی آیت کی بنیاد پر دو الگ الگ مذہب کے لوگ اگر جیسے ایک مسلمان، وہ باقی کیا کر رہے ہیں ان کو جانے دو، کوئی مسلمان مرد یا عورت اگر کسی غیر مذہب والے مرد یا عورت سے نکاح کرنا چاہے تو یہ نکاح ہوگا ہی نہیں، چاہے امام حرم آگے پڑھا لیں. نکاح ہونے کے لیے دونوں کا مسلمان ہونا ضروری ہے، دونوں کا
اس لیے کہ دین کے اندر، اسلام کے اندر سب نکاح وغیرہ کا پروویژن ہے نا، وہ مسلمان ہی نہیں ہے تو اس سے نکاح واقعی نہیں ہوگا۔ تو جو بہت سارے ایسے لوگ ہیں جو لکم دینکم ولی دین کے اعتبار سے شادی کرتے ہیں، ان کا نکاح ہوتا ہی نہیں، اور جب نکاح ہوگا نہیں تو اس کا مطلب زندگی بھر حرام کاری ہوتی رہے گی۔ یہ سمجھ، نسل جو ہوگی وہاں سے ستیاناش ہو جائے گی، آگ لگ جائے گی نسل کو، نسل خراب ہو جائے گی وہاں سے۔ اگر کسی غیر مذہب کی لڑکی سے کوئی مسلمان لڑکا شادی کرے، یا کوئی مسلمان لڑکی بھاگ جائے معاذ اللہ استغفر اللہ اور کسی غیر مرد سے شادی کر لے، تو اس کا بھی نکاح نہیں ہوگا۔ اب یہ بات تو ہو گئی، یہ عام بات ہے کہ اگر کوئی مسلمان مرد یا عورت کسی غیر مذہب والے سے نکاح یا شادی کرنا چاہے تو کسی حال میں شادی نہیں ہو سکتی، وہ کتنا بھی کورٹ میرج وغیرہ کرتا ہے، سب ناٹک ہے۔ ایک بات ہو گئی۔ اب دوسری بات اس سے بھی بھیانک، کہ اگر ایک میاں بیوی، دونوں مرد اور عورت دونوں مومن ہیں، نکاح کی زندگی چل رہی ہے الحمدللہ خیر و عافیت سے، ان دونوں میں سے اگر کوئی ایک شرک کر لیتا ہے تو، ان دونوں میں سے اگر کوئی کفریہ کام کر کے کافر ہو جاتا ہے تو بھی نکاح ٹوٹ جائے گا، نکاح ٹوٹ جائے گا۔ اس لیے کہ نکاح کو قائم کرنا، نکاح کو منعقد کرنا اور اس کے بعد اس کا قائم رہنا، یہ ایمان کی شرط کے ساتھ ہے۔ جس طرح کسی مومن کا نکاح کسی غیر مومن سے نہیں ہو سکتا، اسی طرح اگر دونوں میں سے کوئی شخص خدا نخواستہ ایمان سے نکلتا ہے تو نکاح خود بخود ٹوٹ جاتا ہے۔ ایک بات۔ دوسری بات یاد رکھو کہ کبھی اگر دو ایسے لوگ اسلام میں داخل ہوتے ہیں جو میاں بیوی ہیں، یعنی میاں بیوی ایک ساتھ اگر اسلام میں داخل ہوتے ہیں، تو شریعت اسلامی ان کے پہلے جو ان کی شادی ہوئی ہے، یا اب ظاہر ہو جس مذہب میں ہوں گے اس حساب سے ہوئی ہوگی، لیکن اگر میاں بیوی ایک ساتھ نکاح میں اسلام میں آتے ہیں تو شریعت اسلامی ان کے پہلے نکاح کو ریکوگنائز کرتی ہے، اب باقی رکھتی ہے۔ یہ نہیں کہ اب اسلام میں آئے تو دوبارہ نکاح پڑھاؤ، نہیں، دونوں ایک ساتھ آئے نا تو دونوں مسلمان، وہ جو شادی ہوئی تھی اس کو قائم رکھے گا اسلام، اس کو دوسرا نکاح پڑھانے کی ضرورت نہیں ہوگی۔ بس ان مسائل کو ذہن میں رکھیں، اور ایک دن کی کل کی ایڈیشنل چھٹی آپ کو دے رہا ہوں مجبوری کے اعتبار سے، اور انشاءاللہ اپنی ملاقات اگلے پیر کو ہوگی۔ فی امان اللہ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔